ظلم کیا ہے عوام کے اوپر، اور وہ بھی بالخصوص رمضان سے پہلے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے جو مہنگائی کا طوفان اور سونامی آئے گی وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ماہر معیشت شبر زیدی نئے چیئرمین FPR مقرر۔ ڈاکٹر رضا باقر کی گورنر اسٹیٹ بینک تعیناتی پر اپوزیشن کے اعتراضات۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کی جیل واپسی پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام کیا پنجاب میں تبدیلی لا سکے گا؟ کیا حکومت کی نئی ٹیم معیشت کو بحران سے نکال سکے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار سے، رہنما مسلم لیگ نون رانا افضل خان سے، اور ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے سب کو رمضان شریف کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کے لیے یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہو، ہم سب کو توفیق ملے کہ ہم اس مہینے کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ سب سے پہلے یہ مبارکباد ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے۔ اب آتے ہیں حکومت کی طرف۔ حکومت معاشی بحران کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، معاشی محاذ پر مزید تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آج وزیر اعظم نے شبر زیدی کو نیا چیئرمین FPR مقرر کرنے کا اعلان کیا، جبکہ IMF سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس تقرری پر اپوزیشن کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے الزام لگایا ہے کہ ملک کو دوبارہ اس خطے کو دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے اقبال صاحب ڈاکٹر رضا باقر کے حوالے کہتے ہیں، لیٹس واچ ہم۔ کہ اہم مسئلہ جس پر پوری قوم مضطرب ہے، جس طرح حکومت نے IMF کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں اور پاکستان کو ایک IMF کی کالونی بنا دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ کسی ملک کے لیے بہت کلیدی ہوتا ہے، وہ ملک کے معاشی نظام کا چوکیدار یا رکھوالا ہوتا ہے۔ جب ہم IMF کے پروگرام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت IMF کے ایک اہلکار کو گورنر اسٹیٹ بینک لگا دینا زبردست کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کے عوام کا مقدمہ کون لڑے گا؟ پاکستان کے غریبوں کا، پاکستان کے مزدوروں کا، پاکستان کے محنت کشوں کا مقدمہ IMF کے آگے کون لڑے گا؟ یہ وہ فیصلے ہیں حکومت کے جو پاکستان کو معاشی غلامی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ یہ صرف احسن اقبال صاحب نہیں کہہ رہے، سوشل میڈیا پر اپوزیشن کی طرف سے ابھی جب احسن اقبال صاحب بات کہتے تھے تب 7 فارمر لیڈر اپوزیشن بھی موجود تھے۔ یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ اب جو IMF ہی مذاکرات کرے گا IMF سے، کیونکہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے IMF کی ٹیم ہی بنا لی ہے۔ یہ تاثر کس حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ تاثر ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ ہر چیز کو وہ اپنا ایک ایشو بنا سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہسٹوریکلی بے شمار لوگ جو ہیں وہ IMF، ورلڈ بینک، دوسرے انٹرنیشنل اداروں سے پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان میں پرائم منسٹرز بھی بنے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بھی بنے ہیں، دوسرے اداروں کی بھی ہیڈ بنے ہیں، تو ایسی یہ کوئی بات عجیبہ بات تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کا بینک آف انگلینڈ کا جو گورنر ہے وہ کینیڈین ہے، وہ تو برٹش سٹیزن بھی نہیں ہے۔ سو آئی تھنک آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی کیپیسٹی ہے، ٹیکنیکل پروفیشنلزم ہے یا نہیں، سمجھ جو ایشوز ہیں پاکستان کو اس وقت فیس کر رہے ان ایشوز کے سلوشن میں یہ کیسا کردار ادا کریں گے۔ آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی دا فوکس، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت ایشوز ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 50 سال میں ایسے ایشوز نہیں آئے کہ بہت شدید قسم کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو، جہاں پہ 30 ارب ڈالر آپ نے مہیا کرنے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پے کرنے کے لیے، قرضوں کو پے کرنے کے لیے، اور ایک ہی سال میں یہ اتنا ڈالرز کرنے ہیں اور آپ کے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں۔
سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہے یہ مسئلہ. ڈاکٹر صاحب اگر ابھی ہم نے دیکھا کہ میجر چینجز آئی ہیں اکنامک ٹیم کے اندر, پہلے فائنانس منسٹر چینج ہوئے, اس کے اندر مزید تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں, وہ کس طرح کی تبدیلیاں آپ کو لگ رہی ہیں؟ آپ کے خیال سے یہ ایک سالڈ ٹیم ہے اس وقت؟ دیکھیں, اگر ہم گورنر اسٹیٹ بینک سے شروع ہوں تو وہ ایک پاکستانی ہیں, ایچ ایس این کالج سے انہوں نے اپنی اسکولنگ کی, ہیڈ بوائے تھے ایچ ایس این کالج کے, ہارورڈ یونیورسٹی میں گریجویشن کی, برکلے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی, آئی ایم ایف میں انہوں نے خاصا 17-18 سال لگائے, 2-3 ممالک جن کو پاکستان جیسے مسئلے ہیں وہاں پہ وہ ریزیڈنٹ ریپ رہے, انہوں نے آئی ایم ایف پروگرامز دیکھے ہیں اور ان کی کانسیکوینسز دیکھی ہیں. ایجپٹ لوگوں پہ تو وہ سب چیز انہوں نے دیکھی ہے. سو وہ ایک تجربہ کار پاکستانی ہے جس کو آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا ہے. حفیظ شیخ صاحب ایک اکنامکس کے ڈاکٹریٹ ہیں, ان کا پہلے بھی پاکستان میں ایکسپیرینس ہے, انہوں نے ایک آئی ایم ایف سے پہلے بھی پروگرام امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس وقت کامیاب نہیں ہوا کیونکہ وہ بڑا مشکل پروگرام تھا. VAT ٹیکس اس میں لگا تھا جس میں پاکستان کی منڈیوں میں ایک طوفان آ گیا تھا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور وہ پروگرام فیل ہو گیا. سو حفیظ شیخ کو اس کا بھی ایکسپیرینس ہے. سو آئی تھنک یہ دو جو ہیں ان کی اچھی ایک ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ ہے کہ اگر پاکستان کو اچھا پروگرام بنانے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں جس میں ریونیو اور ایکسپینڈیچرز دونوں سائیڈوں کے اوپر اچھی ریفارمز لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک شبر زیدی صاحب کا تعلق ہے, وہ ایف پی آر کے چیئرمین, وہ کارپوریٹ سیکٹر کے بہت بڑے ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں. فرگیوسن ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ٹیکسز کرتی ہے, ان کا ایکسپیرینس آل بی ایٹ کارپوریٹ سیکٹر کا ہے اور وہ بڑے ٹیکس پیئرز کا ہے. اور پاکستان میں مسئلہ ایکچولی اسمال ٹیکس پیئرز کا ہے اور ایس ایم ایز کا ہے اور انفارمل اکانومی کا ہے. تو امید تو میں یہی کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف بڑے ٹیکس پیئرز کے مسئلے مسائل حل کریں گے اور ریونیو جنریٹ کریں گے بلکہ انفارمل اکانومی جو ہے جو بہت بڑی اکانومی ہے اور بڑی اس میں اگر فارمل اکانومی میں جان نہیں ہے تو انفارمل اکانومی میں پھر بھی کچھ جان ہے, وہاں روزگار بھی بنتی ہے. تو چیلنج شبر زیدی کے لیے یہ ہوگا کہ انفارمل اکانومی کو کیسے وہ فارمل اکانومی کا حصہ بنائیں گے اور کس قسم کی وہ ایک آسان سسٹم بنائیں گے جس کے تحت یہ ممکن ہے. کیونکہ پاسٹ ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ کبھی انفارمل سیکٹر کو فارمل بنانے میں ناکامی رہی ہے. سو یہ میرے خیال میں چیلنج ہوگا اور آئی تھنک کہ یہ اچھی ٹیم ہے اینڈ لیٹس ہوپ کہ دے کین ڈیلیور. اوکے, سو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھی ٹیم ہے. I'll come to you. پی ایم ایل این کے حوالے سے ہم نے بتا بھی دیا کہ کیا اعتراضات ہیں, لیکن ایک نظر اگر ہم دیکھ لیں ڈاکٹر رضا باقر کو کے کریئر پر. ڈاکٹر رضا باقر کی زیر نگرانی مصر میں ایک اصلاحاتی پروگرام شروع کیا گیا جس سے میکرو اکنامک صورتحال بہتر ہوئی. آئی ایم ایف نے 2016 میں مصر کو $12 ارب کی معاشی امداد دی. سال 2016 میں مصر میں ترقی کی شرح کم ہو کر 4.3% رہ گئی تھی. سال 2018 میں ترقی کی شرح 5.3% تک پہنچ گئی. مصر کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. سال 2016 میں زر مبادلہ کے ذخائر $23.6 بلین سے فروری 2019 میں زر مبادلہ کے ذخائر $42.5 بلین تک پہنچ چکے ہیں. مصر میں اس دوران مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا ہے. یہ وہ الارم بیلز ہیں جس کا بار بار سب ذکر کرے ہیں. افراط زر کی شرح 2016 میں 13.8% تھی جو سال 2018 میں بڑھ کر 20.8% ہو گئی. بے روزگاری میں اس دوران کمی آئی. بے روزگاری کی شرح 2016 میں 12.5% تھی. سال 2018 میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 10.6% رہ گئی. رانا صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ایک آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف
ہی آئی ایم ایف سے اب بات چیت کرے گا یا ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے. سو آئی ایم ایف میں جو لوگ کام کر چکے ہیں وہ تو ماضی میں بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں یا حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. دیکھیں ماضی ہمارا کوئی تابناک نہیں ہے. ماضی میں آدھا وقت تو فوجی حکومت کرتے رہے اور آدھا وقت جمہوری حکومتیں تھیں. اگر جمہوری حکومتوں میں بھی وہی ہم نے سسٹم رکھنا ہے جو فوجی کرتے رہے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں جمہوریت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ کہہ دینا کہ مصر کی اکانومی آئی ایم ایف کے ایک شخص نے ٹھیک کی ہے اور تو پھر وہاں جو وزیر خزانہ ہوگا اس کا تو کوئی رول نہ ہوا. اسی طرح ہم نے جو ایک پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام تاریخی طور پہ مکمل کیا اور جس کے بعد ہمیں دنیا بھر میں پذیرائی ملی اور دنیا بھر نے کہا کہ پاکستان ایک بڑے کلب کا ممبر بننے جا رہا ہے, تو اس وقت بھی اس قسم کا آئی ایم ایف کا کنٹری ہیڈ پاکستان میں موجود تھا. تو میرا خیال ہے وہ بھی یہ کہتا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت تو میں ٹھیک کر کے آیا ہوں, یہاں کے فارن فائنانس منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. پھر آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ کی کیوں ضرورت ہے؟ عمران خان سے بہتر پرائم منسٹر امپورٹنٹ مل سکتا ہے. عمران خان نے کون سا کس چیز کا تجربہ ہے ان کو, یا کوئی انہوں نے آفس چلایا ہو یا کوئی انہوں نے کوئی کسی قسم کا زندگی میں کام کیا ہو سوائے چندہ مانگنے کے؟ تو ہم پرائم منسٹر بھی باہر سے لے آتے ہیں, پاکستان کو وہ ٹھیک کر دیں گے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اسی فارمولے پہ چلنا ہے تو پھر پاکستان کو اس طرح سے ٹھیک کر لیتے ہیں. رائٹ. باقر رضا صاحب کی تقرری پر اعتراض کیا آپ لوگوں نے, آفیشلی شبر زیدی آج پرائم منسٹر نے ان کا نام لیا, ان پر بھی اعتراض ہے یا وہ بہتر چوائس ہیں؟ دیکھیے میں ہی از اے ویری ریسپیکٹیبل پرسن اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ دس از این آؤٹ آف باکس سولوشن. باہر سے بزنس اورینٹیشن کے بندے آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو جو زیادتیاں آفس کرتا ہے یا جو ایک رف سائڈ ہے اس کی, اس میں جو ایک بندہ مارکیٹ سے آتا ہے وہ اس کا یہی ہمارے بزنس کمیونٹی کو بہت بڑا اعتراض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید رکھتا ہوں کہ بہتر رہے گا. بہرحال لیٹ اس سی. رائٹ. ساتھ ہی ساتھ امید کا بھی اظہار کر رہے ہیں لیکن کچھ تلخ سوالات اٹھائے انہوں نے شاندانہ صاحبہ. ایف بی آر کے مسائل بھی بہت ہیں, مثلا 10 ماہ معاملات ہیں. پاکستان میں رجسٹرڈ ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد صرف 18 لاکھ ہے, جن میں سے 6 لاکھ کوئی ٹیکس نہیں دیتے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد 4.5 کروڑ کے قریب ہونی چاہیے. ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں. ٹیکس ادا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, انہی کو بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ایف بی آر میں اصلاحات سے 8,000 روپے ٹیکس اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ایک آنیسٹ لیڈرشپ آئے گی تو لوگ خود ہی ٹیکس دیں گے. یہ والا تو مفروضہ ہی ثابت ہوا ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ. بس اتنی باتیں ہیں. میں سوچی میں شروعات کا ٹیکس سے کر لیتے ہیں. چلیں ایف بی آر سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں شکر ہے یہ ایکنالجمنٹ ایک دنیا میں ہے, یہ لاجک اور کامن سینس کی بات ہے, بٹ آئی واز سرپرائز کہ اپوزیشن نے اس پہ اٹیک نہیں کیا. ایف بی آر پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, نہ ہمارا ادارہ ہے, نہ ہم نے اس کو بنایا, نہ ہم نے اس کو چلایا. بالکل سنس ویو کم انٹو پاور ہمارے نیچے ہے. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہے شارٹ فال ریونیو کا. لیکن فریہ جو جس طرح اپنی ساری شکایت بتائیں, یہی شکایات پچھلے 20 سال سے رو رہے ہیں پاکستان میں. آپ نے کیپٹل فلائٹ کو تو سنا ہوگا, آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی کوئی گورے پاکستان سے باہر جو رہ رہے ہوں یا دبئی میں رہ رہے ہوں پاکستان میں آ کے بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں. یہیں سے جا رہا ہوتا ہے سب کچھ. پاکستانی بھی یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کا برین ڈرین بھی یہاں سے ہو رہا ہے, سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے شروع میں یہ بات کر دی اور کیونکہ بہت ساری کھچڑی پکی, میں تھوڑی 3-4 کلیئر باتیں کر دوں. سب سے پہلی بات, جو ٹیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اس کا آخری بک سٹاپس ایٹ ہز ڈور. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, رائٹ, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ڈار صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کھول لیے اور یہ صفائیاں کر رہے ہیں. اٹ از اے ویری کلیئر سائن فرام میاں نواز شریف صاحب کہ اف یو ہیو میسڈ اپ ناؤ یو ایکسپلین اٹ.
آپ کو ہم نے لگا اس لیے تھا کہ آپ اس اکانومی کو ٹھیک کریں. صاحب کو تو ایگزامپل دے رہی ہوں نا, ایگزامپل وہ بیچارے پھر اب یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں وہ 10 کھولے چینل, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ the buck stopped with the Prime Minister میاں محمد نواز شریف. ابھی ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ جب ہم نے IMF پروگرام کی طرف گئے اور جو ریفارمز کرنی تھیں, یہ صرف پیسے لینے کے انسان قرضہ نہیں لیتا. IMF کا قرضہ صرف اور صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ, ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارم کریں, کہ جو آپ کا ملک فیل ہو رہا ہے, جو آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں, کیوں یہ IMF کے پاس گئے اگر پاکستان کا اتنا اچھا حال تھا؟ مجبوری تھی, پاکستان کی بقا کے لیے گئے, یہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ PMLN گورنمنٹ کیوں گئی. ایشو یہ ہے کہ جب آپ گئے اور انہوں نے آپ کو ریفارمز پکڑائیں تو ریفارمز کا کیا ہوا؟ جو 2017 کی آپ 2017 کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں, پتہ نہیں کس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, 2017 کی IMF کی اپنی رپورٹ کھول کے دیکھ لیں, 10 دفعہ وہ آن لائن اویلیبل ہے وہ رپورٹ, کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہم نے ان سے کہیں کوئی ایک نہیں ہوئی. ہاں کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی, اور کنزمپشن لیڈ گروتھ ہمیشہ ببل ہوتا ہے, وہ تو پھٹ جاتا ہے. امپورٹس بڑھ گئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, 40 ارب کا آپ کا ہوتا ہے, 60 ارب کا آپ کی امپورٹس آ گئی, 20 کا آپ کی امپورٹس. ہم کتنے IMF کے پروگرام تو یہ بتا رہے ہیں کبھی بھی اسٹرکچرل ریفارم نہیں کر سکے, تو ابھی کیسے ہو جائے گی؟ بیکاز جب پولیٹیکل اکانومی سامنے آ جاتی ہے, جب آپ کو اپنے ریلیٹیوز کو خوش کرنا ہوگا, جب آپ نے اپنے کنسٹیٹیوئنٹس کو خوش کرنا ہوگا, جو آپ کے شہر میں بزنس لگا ہوگا اس کو خوش کرنا ہوگا, آپ کبھی اسٹرکچرل ریفارم نہیں کریں گے. سو آپ کریں گے؟ Are you sure کہ you can do that? میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اسد عمر صاحب سے بہت لوگوں نے گلا شکوہ کیا کہ جی آتے ساتھ بتا دی کہ جی پاکستان کے برے حالات, انویسٹر نہیں آئے گا. بالکل بھی نہیں, انویسٹرز کے ساتھ بتھیرا آیا ہے, 73% مور انویسٹمنٹ. لیکن صاحب سے سب سے بڑا شکوہ تو پرائم منسٹر کا تھا جنہوں نے ان کو تبدیل کیا. نہیں, یہ آپ نے دو باتیں مکس کر دی. لیٹ می کمپلیٹ. اسد عمر صاحب آج آپ آ کے مجھے کہیں کہ اسد عمر ٹھیک کام کر رہے تھے, تو then I will ask the prime minister کہ آپ نے کیوں ہٹایا. Listen, I'm explaining that. اسد عمر صاحب نے صاف بتا دیا کہ دس کنٹری از آن دا ورج آف ڈیفالٹ, جس طرح ہمیں ملا تھا. لٹرلی آپ ڈیفالٹ ہونے لگے تھے, دیوالیہ ہونے لگا تھا. 200 ممالک سے جا کے پیسہ اکٹھا کر کے انویسٹمنٹ میں, آئل میں, ڈیفرڈ پیمنٹس میں ایک اسٹیبلٹی لے کے آئے. اب جو اسد عمر صاحب کی بات اور جو آپ کی بات ہو رہی ہے نیو منسٹر کی, میں اسی طرف آ رہی ہوں, اور جہاں بات کر رہی ہیں بینکس میں آپ کے پاکٹ پیسہ, اور جو آپ بات کر رہی ہیں یہ چینجز, اکنامک ٹیم کی چینج. اب ہوتا کیا ہے, کل میں پارلیمانی سیکرٹری ہوں کامرس کی, فار ایگزامپل مجھے کہا جاتا ہے کہ یس یو ورکنگ ویری ہارڈ, لیکن آئی ڈونٹ لائک دا ڈائریکشن آف یور ورک, آپ کی سمت میرے لیے اٹس ناٹ گڈ انف. کیا پرائم منسٹر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ٹیم سے یہ کہے؟ سب سے پہلی بات, ٹھیک ہے. اور میں اس لیے آپ کو کہہ رہی کہ پرانے وزیر اعظم یہ نہیں کہہ پائے تھے, وہ مجبور تھے, وہ فیملی سے مجبور ہوتے تھے کہ ادھر چاچا لگا ہوا ہے, ادھر ماما لگا ہوا ہے, ادھر پھپھا لگا ہوا ہے. یہاں اللہ کا شکر ایسا کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی رضا صاحب کی, جو IMF اور اٹس انٹرسٹنگ, مجھے لگ رہا تھا کہ میں فور سیکنڈ کسی ایونجرز کی مووی میں بیٹھی ہوں, ہم سائی فائی باتیں کرے کہ جی آ گئے اور چھا گئے, ایسے نہیں ہوتا. میں خود جی پاکستان کی کوشش ہے, ایٹ لیسٹ جب 2013 میں الیکشن ہوا, میں پاکستان 2013 دسمبر میں واپس آئی, میں 3 شوز پہ یہ بات کہی ہے. میں تب WTO کے ساتھ کام کر رہی تھی, 3 برٹن ووڈز آرگنائزیشنز ہیں, IMF, WTO, ورلڈ بینک. ٹھیک, میں اس لیے واپس آئی کہ مجھے تھوڑی سی ہوپ, کیونکہ میرے صوبے میں آ چکی تھی PTI کی حکومت, تو تھوڑا سا ہمیں لگا کہ شاید پاکستان میں تبدیلی آنے لگی ہے, تو ہم اپنی اچھی نوکری, اپنی اچھی زندگی فورن ممالک میں چھوڑ کے واپس آ گئے. اگر ہم جیسے لوگ, اگر حفیظ شیخ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, اپنے رضا صاحب کی بات کر رہی ہوں, رضا باقر صاحب, اگر آپ کا برین ڈرین ریورس کر رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ IMF, ورلڈ بینک اور WTO میں کتنی مشکل سے نوکری ملتی ہے, اور میرٹ بھی ملتی ہے وہاں پہ. تو اگر آپ کے ٹیلنٹڈ پاکستانی واپس آ رہے ہیں, اور پہلے بھی آ چکے ہیں, ڈاکٹر عشرت, ڈاکٹر شمشاد, اگر ہم سب واپس آ رہے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ سو اس میں کیا حرج ہے؟ That's a fair question. But ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے ہم آگے چلیں, ڈائریکشن کی میں بات جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ کل ایک اکانومسٹ نے یہ بھی کہا کہ موسٹ پروبیبلی ہم سلولی دیکھیں گے واپس اسحاق ڈار صاحب ماڈل کی طرف جاتے ہوئے پاکستان کو. اس وقت آپ کو کیا ڈائریکشن نظر آ رہی ہے PTI کی؟ کیا یہ وہی ڈائریکشن ہے جو اسد عمر صاحب نے دی تھی, یا تبدیلی آ رہی ہے, یا ہم ایک ریورس دیکھ رہے ہیں واپس PMLN کی پالیسیز کی یا پیپلز پارٹی کی پالیسیز کی طرف؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے نا کہ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں وہ قابو سے باہر ہیں, ان کو کنٹرول میں لانا ہے, اور اس کے لیے آپ کی مانیٹری پالیسی اور آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے اس کو موضوع کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی کمپیٹیٹیونیس اور پروڈکٹیوٹی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دوسری سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی قابو سے باہر ہے, 7.5-8% کے قریب فسکل ڈیفیسٹ ہے. اس میں حکومت کے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر مجھے کوئی کمزوری نظر آتی ہے بات چیت میں,
کہ ریونیو پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اخراجات کم کرنے میں بہت فوکس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اخراجات میں بہت زیادہ جو ہیں ایسے اخراجات ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بہت بڑے بڑے خسارے ہیں، وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے. سرکولر ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں 1500 ارب پہ پہنچا ہوا ہے، وہ بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. پاور سیکٹر ہمارا سسٹینیبل نہیں ہے، اس میں بہت مہنگی بجلی ملتی ہے، وہ ایسی بجلی ہے جو ہماری ایکسپورٹ سیکٹر کو ختم کر رہی ہے، اور ایکسپورٹ سیکٹر کو اس پہ ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. جتنے کی بجلی بنتی ہے اس سے آدھی قیمت پہ ایکسپورٹ سیکٹر کو دینی پڑتی ہے. سو یہ بھی سسٹینیبل چیز نہیں ہے. آپ نے یہ ساری کی ساری ریفارمز کرنی ہیں، اور آپ نے اپنا جو سرمایہ کار ہے اس کو انویسٹ کرنے کے لیے بھی راغب کرنا ہے، اور بیرون ملک سے انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں لانی ہے. اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آبویسلی ہم بٹ یہ ڈائریکشن ابھی کس طرف نظر آ رہی ہے؟ کیا ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ہم نے تبدیل نہیں دیکھی ہے ابھی ڈائریکشن پتہ لگے گی جب آپ کا IMF کا پروگرام ہمیں سامنے نظر آئے گا. اور یہ پرابلم ڈاکٹر صاحب کے 9 مہینے 8-9 مہینے ڈاؤن دا لائن ہمیں ابھی تک کوئی واضح ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی گورنمنٹ کی. دیکھیں IMF کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ IMF آپ کو ایک بلو پرنٹ دے دے گا اور آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ایکچولی آپ کو ایک بلو پرنٹ بنانا ہے جو IMF اس کو اپروو کرے گا، اور اس کے مطابق پھر آپ IMF اور آپ کا ایک جوائنٹ اس کی مانیٹرنگ ہوگی. سو جو گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ اگر ہم فوراً چلے جاتے ہیں IMF کے پاس تو ہم وہ بلو پرنٹ شاید اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے تھے، اب ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہیں، یہ صحیح موقف ہے؟ نہیں، I don't think so. ہمیں IMF میرا خیال ہے کہ آپ کو اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا پروگرام بنائیں، اور اگر آپ کے پاس کمپیٹنس ہو تو وہ پروگرام آپ بنا کے آگے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ کرائسس بہت بڑا تھا، اور اسد عمر صاحب نے کبھی ایسا کرائسس اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اس معاملے میں، تو یہ ایک بہت مشکل کام تھا. سو اگر اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں، اور یہ ہماری پولیٹیکل اکانومی کا بھی نتیجہ ہے کہ ہمیں ذرا زیادہ ٹائم لگا ہے، تو لیکن پھر بھی ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنا اب پروگرام بنائیں، اور وہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو پاکستان کی نیڈز کو پورا کرے. اور پاکستان کی نیڈز کیا ہیں؟ نمبر 1 پاکستان کی نیڈ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. ہم بینکرپسی نہیں افورڈ کر سکتے، ڈیفالٹ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. نمبر 2 ہماری آبادی بہت بڑی ہے، بہت ینگ آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 25 سال سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں، اور وہ IMF کا پروگرام ہو یا نہ ہو، ہمیں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی جہاں پہ انویسٹمنٹ آئے اور جہاں پہ آپ امپلائمنٹ جنریشن کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے اوپر جتنے ہرڈلز ہیں، جتنا سرخ فیتہ ہے، جتنی ریفارمز ہم کر سکتے ہیں اس کو بھی ہمیں کرنا پڑے گا، اور اپنے ورکرز کو ٹرین کرنا پڑے گا، ان کی تعلیم بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پٹس ہیں، ان پٹ کاسٹ کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. سو ایک کمپریہنسو آپ کو اکنامک اسٹریٹجی چاہیے. پارٹ آف وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کچھ تو IMF پروگرام اسے کور کرے گا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو IMF پروگرام کے باہر آپ کو کرنی پڑیں گی. یہ ریفارمز آپ کو کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ رسپانسبل ہوگی. اگر یہ ریفارمز کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت پھر سروائیو نہیں کرے گی. آئی تھنک وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ پاکستان کے بقا کی ایک قسم کی جنگ ہے. اگر ہم یہ اکانومی کو نہیں ریسٹور کریں گے، اگر اس کو ہم سٹیبلائز نہیں کر پائیں گے، اگر ہم اس کو گروتھ پاتھ پہ نہیں کر سکیں گے،
تو پھر آگے چلنا بہت ہی مشکل ہوگا. سو یہ بڑی خطرناک بات آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ایگزیکٹلی یہی بات ہم مسلسل سن رہے ہیں. رانا صاحب یہاں پر کیونکہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے, آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ اگلے سال 2 سال مشکل سال ہے مگر اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے. بٹ بقا کی اگر جنگ ہے ایسے میں اپوزیشن کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں, ایک طرف تو ہماری اکانومی ہے جو کہ بالکل ایک سائنس ہے, ایک میتھمیٹکس ہے, اور اس کے اندر بڑا پروڈنٹ طریقے سے ہمیں کام کرنا ہوگا. اور میں انٹائرلی ایگری کرتا ہوں جن چیزوں کی نشاندہی ڈاکٹر شاہ صاحب نے کی اور جو روڈ میپ انہوں نے دیا, بالکل اچھی درست بات ہے. جہاں تک ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک اپوزیشن پارٹی کا رسپانس ہے, تو ہم جہاں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ذمہ دار پارٹی ہیں اور ہم نے پاکستان کو چلایا, وہاں ہمیں ایک بہت گندی اپوزیشن ملی. اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ہمارے ورکر, ہماری پولیٹیکل جو چیز ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ان کو اس پیمانے سے ہی ناپیں جس پیمانے سے انہوں نے ہماری پیمائش کی تھی. اور جس قسم کے الزامات, مجھے بتائیں کہ آج یہ ٹیم ہم نے لگائی ہوتی تو عمران خان کیا بول رہا ہوتا. یہ کنٹینر پہ چڑھا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لاؤڈ سپیکر ہوتا اور پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہوتا. تو ہم ایسا تو شاید نہیں کریں گے, لیکن ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس میں ضرور رکھیں گے, یہ ہمارا کام ہے. اور دیکھیں, انہوں نے تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے 2 سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا کہ جی وہ ان کے پاس فورن نیشنلٹی ہے, ڈوئل نیشنلٹی ہے. ایک کے سینیٹر جو تھے وہ 5 سال 6 سال سینیٹر رہ چکے تھے, ان کو بھی انہوں نے سیکنڈ ٹرم کے اندر ڈسکوالیفائی کیا. تو یہاں پہ ایک فیئر اور ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آج مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر پاکستان کے نیشنل ہیں کہ نہیں ہیں, ان کا انٹرویو کس نے کیا, ان کو سلیکٹ کس نے کیا, اور وہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کس نے دی. یہ جو میٹھی میٹھی باتیں ہم سب سنتے ہیں, یہ ساری باتیں صحیح ہیں, اللہ کرے یہ صحیح ہو. ان کی کمپٹنس کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہو سکتا, ان سے بھی کمپٹنٹ لوگ مل سکتے ہیں, ہوں گے ضرور پاکستانی, میں ان کی چوائس کے اوپر. لیکن the way you choose a person, جس طریقے سے آپ ان کو لا کے براجمان کرتے ہیں, آپ اپنی, کیا اسٹیٹ بینک نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہے, کیا FBR نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہے؟ تو یہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے جس کا ایک وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور پھر جو غریب آدمی کا حال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر وہ سافٹ سائڈ شاید نہیں ہوتی, وہ ان کا وہ ان ٹچ نہیں ہوتے کہ عوام کے کس چکی میں پس رہے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ سے, مہنگائی سے کیا اثر ہوگا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مڈل کلاس کا کیا حال ہے, آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات اس سے جتنا ایک الیکٹڈ ممبر ان ٹچ ہے, ایک عام نہیں ہو سکتا. I agree with you on this note. ساتھ ہی ساتھ مجھے وقفے پہ جانا ہے, پر شاہنواز صاحب آپ کے لیے کافی مشکل سیناریو ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. اپوزیشن کو یاد ہے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا. سو جب مہنگائی کا جن بھار آئے گا اور مزید اور آنا ہے, you know that, تو پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ We will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شاہ نے بتایا کہ ایک پاکستان کی بقا کی جنگ ہے جو آگے ہونے جا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن بھی تیار ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے عید کے بعد. پی ایم ایل این بھی ایک تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر, ان کو اپنا ماضی بھی یاد ہے. سو اس کے باوجود آج پرائم منسٹر نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ چائنا کی ایک فرم ہے کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جابز کریٹ کی ہیں اور بھی دیگر باتیں کی. ہی سر ہمیں پتا ہے کہ 1 سال, یہ سال مشکل ہے, اس کے بعد معاملات ٹھیک ہیں. آر یو شور, یا یہ وہی گیس اور تیل نکلنے کے اوپر منحصر ہے کہ پھر حالات ٹھیک ہوں گے؟ میں گیس اور آئل پہ بھی آ جاؤں گی, وہ آپ کے, کیونکہ آپ ایگزون کا پوچھ رہی ہیں. دیکھیے
दुनिया तरक्की कर सकती है, हांगकांग कर सकता है, साउथ कोरिया कर सकता है, मलेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया कर सकता है, मलेशिया सब आपके बाद आज़ाद हुए, आप नहीं कर सकते। ये क्यों ऐसी, ये क्यों हमारे लोगों में एक अजीब सी मायूसी है कि अव्वल तो चेंज नहीं हो सकता, और अगर चेंज होगा तो वही दो खानदान करेंगे जो दो पार्टीज के हेड्स भी हैं। ये जो सोच है ना, ये गुलामाना सोच है, हम कॉलोनियल सिस्टम से अभी तक निकले नहीं हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चाइना, आपको पता है, पहला मुल्क है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1 अचीव कर पाया और वक्त से पहले अचीव कर पाया। बट वी आर गोइंग टू IMF, वी आर डूइंग एवरीथिंग जो कि कॉलोनियल स्टेट की बाकियात में आ सकती है। वी डोंट सी एनीथिंग न्यू एंड डिफरेंट। ब्रेटन वुड्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, लेट मी एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट, राइट। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए उठी थी क्योंकि जो बर्बादी हुई दूसरी जंग अजीम के बाद, इन्होंने जर्मनी पे और सारे यूरोपियन ममालिक इनके पेट काटे थे, जर्मनी जापान समेत। उन पे IMF प्रोग्राम पर से नहीं था, वो तो गिनी पिग्स थे उस टाइम पे ना। लेकिन हमारे मुल्क को ये है कि हमारा नशा बहुत है। पहली बात है कि हम गलत नहीं हो सकते, और अगर गलती की तो हम उसको एतराफ़ नहीं करेंगे। अच्छा एतराफ़ नहीं करेंगे तो फिर दूसरे को गंदा करेंगे, जी तुम अपोजिशन में थे। हम छोटी सी 35 लोगों की अपोजिशन थे, हमने तो कभी हुकूमत संभाली नहीं थी। हम तो आपकी कोताहियों को निकाल के, आपकी चोरियों को निकाल के बता रहे होते थे। और पैनामा लीक्स हमने नहीं किया, वो तो इंटरनेशनल एक्सपोजर था, एक स्कैंडल था, हमने तो नहीं किया। अभी आपने एक दिया उसके खिलाफ बिल्कुल गलत है, ये गलत, बिल्कुल 400 बिल्कुल चाइना के सदर 400 सीटों पे हमने कहा था 4 खोल दें। 400 का एरोगेंस की हद होती है कि आपसे कोई रिक्वेस्ट करे कि जी 400 पे हमेशा के 4 खोल के देख ले, वो 4 की 4 बाद में फिर जीत गए। So are you saying कि आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन थे या एग्रेसिव? हम पहली ऑपोजिशन थे जो मुकमुकान से नहीं करता था, और वो उसके आदी नहीं थे। ये मुल्क तो इसी पे आदी ना कि अब तुम्हारी बारी, अब मेरी बारी, जितना लूटना लूट लो। कर दिया अब आपने, अब अगर यही कुछ आपके साथ होना शुरू हो जाए, करते रहे, इट डजंट मैटर। देखिए ऑपोजिशन है, महंगाई बढ़ जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए अगर लोग सड़कों पे आए, उनका ये जमहूरी हक है, ठीक है, क्या कर लेंगे आप? ठीक है। जहां तक बात रही महंगाई की, मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ फरिया, चाहे PMLN जीती इलेक्शन या पीपल्स पार्टी जीती, आपका क्या ख्याल है कि आसमान से पैसे आने थे, जमीन से दरख्तों पे उगने थे पैसे? ये क्राइसिस तो आना था। यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो IMF का डॉक्यूमेंट है, ये 10 शोज पर मैं कह चुकी हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि जो फेलियर ऑफ रिफॉर्म था 2017 तक, उसके असरात मुल्क 2022 तक भुगतेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 20 के मिडल तक, 20 के एंड तक, ये जो वर्स्ट ऑफ इट हमें कहते हैं, जो एक सुनामी आई पे बर्बादी की, उसके हम असरात जल्दी से खत्म करें। ये गंद हमारा बनाया नहीं, ये गंद हमने साफ करना है। और हमें पता है क्या मुसीबत है, जो इस तरह डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बात की, अगर आप एक मुल्क में नौकरियां बनानी हो ना, उसके लिए आपको पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं देना पड़ता, आप नौकरियां बना लेते हैं। और कैसे बनाते हैं? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू। जरा पिछली दोनों हुकूमतें, मैं तो 40 साल का रोना रोती हूँ, आप पिछली 10 साल की हुकूमतें से पूछ लें कि स्मीडा की अगर एक मीटिंग हो, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से, मैं बैठी हूँ ना इस ऑर्गेनाइजेशन में 18 साल से, तो आपको बता रही हूँ, कोई एक मीटिंग आपने SME से की हो? जो बड़े बड़े लोग हैं वो सबके रेडार पे थे। और मैं हर किसी को ये कहती हूँ, जिस तरह इस मुल्क में गरीब का थाने में हाल होता है, कचेरी में होता है, अस्पताल में होता है, इसी तरह छोटे बिजनेस का भी यही हाल था। नौकरी बनाना वाज नेवर अ प्रायोरिटी, राइट। स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट्स देख लें, जॉब्स पे, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स देख लें, घरों पे वो चीख रहे हैं साल हर साल की ये एक्सप्लोजन होने लगा इस मुल्क में। ठीक, किसी को परवाह नहीं थी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ठीक है, हमसे भी गलतियां होंगी, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि अपने खानदान को आगे करने के लिए मैं इस मुल्क को पीछे कर दूंगी, ये नहीं होगा। राना साहब आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब की कल वापसी है उसके ऊपर आऊं, लेकिन ये जब भी अगर आप बिलावल भुट्टो साहब के वो सड़कों पे आएंगे या आप सड़कों पे आए तो लोग पूछेंगे जरूर। देखिए, मोहतरमा ने 2 दफा खानदानों की बात की। जिन लोगों के खानदान नहीं होते, उनके नईमुल हक होते हैं, उनके जहांगीर तरीन होते हैं, उनको मामे की जरूरत नहीं होती, उनकी अलीमा बाजी होती हैं, उनका अलीम साहब होते हैं। तो ये जो खानदानों वाली बात है, जिन लोगों ने करप्शन करनी होती है उनके पास बहुत रास्ते होते हैं। ये जो रेटोरिक है, इससे लोग तंग आ चुके हैं। और इन्होंने कहा जी, जब आपने कहा ऑनेस्ट लीडरशिप होगी तो टैक्स दुगना हो जाएगा, इसका मतलब है ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं है, टैक्स दुगना नहीं हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि एक डिसऑनेस्ट लीडरशिप है जिसने पहले से भी ज्यादा कम टैक्स कर दिया है। तो इसी तरह से डार साहब पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अगर डार साहब आ रहे हैं तो आपके झूठ एक्सपोज करने आ रहे हैं। जहां आप झूठ बोलते हैं तो वो बंदा आपको आके वो बात बड़े प्यार से बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हकायक इस तरह नहीं है, इस तरीके से हैं। तो ये अपोजिशन का काम है कि आपके झूठों को एक्सपोज करे। आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 73% बढ़ गई, खुदा का आप खौफ करें, वो आधे से भी कम हो चुकी है, खत्म होने के करीब है, 0 के करीब पहुंच गई है। आप कहती हैं कि जी
फॉरेन I have the figures. डायरेक्ट तो आप You एक I have the figures, आप एक आपको दे दूंगी। सिक्योरिटी स्टेट है। आप वो ये कह रही हूँ कहते उनके हैं पास figures कि हैं। अगर नहीं, वो उनको लोग- बोलने दो, उनको बोलने दो, please। एक लास्ट जुमला मेरा कि अगर आप कहते हैं कि हांगकांग बन सकता है, फलाना बन सकता है, आप एक सिक्योरिटी स्टेट है, आपको पता नहीं है कि किस बजट में कितने पैसे जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि जब बजट बन जाता है तो सप्लीमेंट्री बजट में कौन कौन से पैसे जाते हैं और किन किन अहदाफ में जाते हैं। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कंट्रोल नहीं है, आप अपने दुश्मनों के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का कसूर नहीं है, यहाँ पे 32 साल फौजियों ने हुकूमत की, उन्होंने कौन से रिफॉर्म कर दिए, कौन सी, बल्कि पोल्यूट करके गए, ब्यूरोक्रेसी को पोल्यूट करके गए, उसके अंदर अपने बंदे अब भी भेज रहे हैं, हर इदारे में अपना बंदा छोड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे रिफॉर्म होते और हम लोग ऑनेस्ट होते, हम भी बशमूल, अब आपने बल्दियात निज़ाम के साथ बदतरीन डिसऑनेस्टी की है। आप कहते हैं जी हम नया सिस्टम ला रहे हैं, आपने सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों को हटाना था, कल हम आएंगे, हम आपके लोगों को हटा देंगे, फिर आप कहेंगे ये हांगकांग तो ठीक हो जाता है, पाकिस्तान ठीक नहीं होता। ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इससे बाहर निकलना होगा। जो बैड इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैड स्पेंडिंग है, उससे बाहर निकलना होगा। अपने बिजनेसमैन को, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को सपोर्ट करना होगा, उसको खौफ उससे दूर करना होगा, ब्यूरोक्रेट को फ्रेंडली बनाना होगा, ब्यूरोक्रेट को सुकून देना होगा कि तुम काम करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आज का ब्यूरोक्रेट कहता है मैं काम करूंगा तो फंस जाऊंगा, मैं नहीं काम करूंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैंने ग्रेड 20 का ही अफसर रहना है। तो ये माहौल आपने गंदा किया है। राइट, ठीक। इसके ऊपर डॉक्टर शाह अगर थोड़ी सी सियासी बात कर लें। आई नो मोस्ट प्रॉब्ली ये तो बार बार हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से कि तमाम मामला दूसरों का है, मगर अब कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि पीटीआई की भी तैयारी शायद मौजूद नहीं थी इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं। इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? देखें, एक बात तो ये है कि $100 अरब का फॉरेन लोन जो है वो तो पिछली लेगेसी है। दूसरी बात यह है कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में बनी है वो कभी तैयारी करके नहीं आती और वो एक पॉलिटिकल जंग करके आती है और उनको नहीं पता होता कि वो उन्होंने हुकूमत में वाकई आ जाना है या नहीं आना। तो ये एक्सपेक्ट करना कि एक पॉलिटिकल पार्टी पहली दफ़ा जो हुकूमत में आएगी तो 100% तैयारी करके आएगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये हमारी हकीकत है पाकिस्तान की कि हर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में जब पहुंचती है तो फिर वो सोचना शुरू करती है कि अब क्या करना है। अब बात ये है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम में से निकलना है तो ब्लेम गेम से निकल के अब सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। और एक बात राना साहब ने बड़ी अच्छी की कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लाखों सरमाया कारों में है, छोटे सनतों में है, बाज़ारों में है, पाकिस्तान की खेतों में ये सॉल्यूशन है, पाकिस्तान की शहरों में ये सॉल्यूशंस हैं। और अगर हम अपनी क़ुव्वत को सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, हमारी ज़राअत जो है वो 6 गुना ज़्यादा पैदावार कर सकती है इन्हीं रिसोर्सेज के साथ। सो वो करना पड़ेगा। अब हमें डॉलर कमाने पड़ेंगे, डॉलर हम अब बोरो नहीं कर सकते। आई थिंक ये एक सिंपल फार्मूला है कि अब हमें कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हर किस्म की रिसोर्स हमारे पास मौजूद है। दुनिया, आपको पता है कि चीन 200 मिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन उसकी ख़त्म हो रही है क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं। पाकिस्तान नौजवान है, जापान बूढ़ा हो रहा है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, पाकिस्तान नौजवान है। आपने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और पाकिस्तान के रिसोर्सेज को जब आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। आपका जो टैलेंट है पूरी दुनिया में जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी वो सिस्टम्स नहीं है, हमारे लोगों को काम नहीं किया करने देते। FBR बहुत बड़ा एक हर्डल है पाकिस्तान में काम करने के लिए, उसकी रिफॉर्म्स करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अब हमारा मीडिया बहुत अलर्ट है। जब भी ये काम, अगर जब प्रोग्राम आएगा तो मीडिया को पता लग जाएगा कि इस प्रोग्राम में कितनी जान है और क्या ये प्रोग्राम डिलीवर करेगा या नहीं करेगा।
سو آئی تھنک ہمیں بالکل فکر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ایک اچھا پروگرام بنانا چاہیے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کی یہ جو ویژن ہے کہ پاکستان کو وہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں, وہ اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں, تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اب امپلیمنٹیشن کا وقت ہے, اور لیٹس گیٹ آور سیلفس ٹوگیدر اور اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ پاکستان کا پوٹینشیل دیکھیں, سی پیک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, سب سے بڑے وہاں پہ مارکیٹ ہے, سب سے زیادہ ان کے بینک, دنیا کے سب سے بڑے بینک ہیں, سب سے بڑے ان کے پاس ریزروز ہیں. آپ سی پیک کے دوسری طرف مڈل ایسٹ کے دنیا کے سب سے بڑے انرجی کے سینٹرز ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کی بہت اچھی دوستی ہے. افغانستان کی جنگ ختم ہونے کو آ رہی ہے, اس خطے میں ایک ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں کہ میری نظر میں تو آئی ایم ایف ایک چھوٹی سی چیز ہے. آئی ایم ایف صرف آپ کی ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے, اس کو آپ نے سالو کرنا ہے, لیکن باقی کام آپ نے خود کرنے ہیں. اس ملک میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم یہ پرابلم سالو کر کے آگے چل سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مین کرنے کے کام ہے اس پہ توجہ دینی ہے. ایک اور بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی آزادی ختم ہونے میں اب صرف ایک روز باقی بچا ہے. کل وہ واپس جیل چلے جائیں گے. مسلم لیگ نون اس موقع پر اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ چاہتی ہے اور اپنے تاحیات قائد کو ایک جلوس کی شکل میں کوٹ لکھپت جیل لے کر جانے کی تیاریاں کر رہی ہے, جبکہ پارٹی کے سربراہ شہباز شریف بدستور لندن میں قیام پذیر ہے. اور اسی دوران پارٹی کی تنظیم میں نو کی گئی ہے. شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر, جبکہ پارٹی کے 16 نائب صدر مقرر کیے گئے ہیں, جن میں مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی شامل ہیں. مریم نواز ضمانت پر رہائی کے بعد پہلی مرتبہ سیاسی طور پر اب سرگرم دکھائی دے رہی ہیں, اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی وہ طنز بھی کر رہی ہیں, حکومت پہ باتیں بھی کر رہی ہیں. سو رانا صاحب, کل کا جو یہ پلان ہے یہ کوئی نیا رخ ہے پی ایم ایل این کی سیاست کا؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا احترام کا ایک نیا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ سمبل ہے کہ عدلیہ نے اگر ان کو جیل میں رکھنے کا کہا ہے تو وہ خود اپنی پارٹی کے ساتھ جیل میں جا رہے ہیں. پہلے بھی وہ لندن سے واپس آئے تھے اور ہمارے وہ لیڈر ہیں, ہمیں ان سے بہت محبت ہے اور انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے. اور یہ جو پاناما کا معاملہ ہوا تھا وہ صرف ایگو کا مسئلہ تھا, نواز شریف کو اتارنے کا مسئلہ تھا. ایک کرپٹ سسٹم نے وہ جو 400-500 لوگ پاناما میں آنے تھے وہ کہاں گئے؟ آج وہ بات ثابت ہوئی کہ وہ پاناما کا ایشو ایگو کا مسئلہ تھا. کس کی ایگو کا مسئلہ تھا؟ عدالتوں کی ایگو کا مسئلہ تھا. جن کو ہم خلائی مخلوق کہتے ہیں, جن کو ہم سلیکٹرز کہتے ہیں, جو عمران خان کو جنہوں نے ہمارے اوپر وارد کیا, وہ جو ہماری حکومت کو توڑا گیا, بلوچستان کی حکومت کو توڑا گیا, سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا, اس کے بعد فارم 45 جس خلائی مخلوق نے گم کیے, انہوں لوگوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا, اور آج پاکستان کی جو بدحالی ہے اس کے بھی وہی ذمہ دار ہے. کل کا جلوس ایک پروٹیسٹ ہوگی؟ میرا نہیں خیال. بالکل پروٹیسٹ تو اپنی جگہ ہے, اٹ از اے پروٹیسٹ کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم کو, مجھے وہ رات یاد ہے جس دن ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان کے لوگ سو نہیں سکے تھے. آپ جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کا وہ قوم رل جاتی ہے, جیسے آج پاکستان رلا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. رائٹ چندران صاحبہ, یہ لگ رہا ہے کہ ابھی پی ایم ایل این نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تھوڑا اگریسو پالیٹکس کریں گے. Is the government ready for that? ابھی تھوڑا ڈیسائیڈ. آپ نے دیکھا تھا ان کا ڈے 1 جب پرائم منسٹر صاحب کی اوتھ ہو رہی تھی, You were there. ماشاءاللہ اتنا زبردست سائٹ تھا, دنیا بھی ہماری بڑی عزت کی, اور نظر آ بھی گیا کہ اگلے 5 سال کیسے گزرنے ہیں. I'm sorry, رانا صاحب is entitled to his narrative, but تھوڑی سی میموری کی پرابلم ہے.
یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خلائی مخلوق ہے جس نے پی ٹی آئی بنائی, پی ایم ایل این کس نے بنائی تھی؟ جنرل ضیاء صاحب تو پی ٹی آئی کے نہیں تھے. سو پلیز لیٹس جسٹ ہسٹری اگر کرنی ہے نا تو یہ ہسٹری 8 مہینے نہیں شروع ہوئی تھی پاکستان میں. ہمیشہ کہتی ہوں 13 اگست 2018 کو نہیں بنا, 1947 میں بنا تھا. سو پلیز تھوڑی سی ہسٹوریکل ایکوریسی ضروری ہے. نمبر 1 پوری بات سن لیں. نمبر 2 مریم صاحبہ آ رہی, بڑی اچھی بات ہے. آپ نے سنا ہوگا آج شاہ محمود صاحب نے جو اسمبلی میں بولا کہ ہم لیگل ایڈوائس لیں گے اس ایشو پہ. مریم صاحبہ کی جو شمولیت ہے ان دیٹ پرٹیکولر لسٹ آف سیکرٹریز کے ہو کیسے سکتا ہے, اس میں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. یہ کہتے ہیں تیسری انہوں نے یہ بھی بتایا صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس, تیسری بات اپنی پارٹی کے اوپر بھی آئی ایگری ود یو, بالکل ٹھیک کہہ رہی. اور تیسرا مزے کی بات انہوں نے جو چیئرمین شپ کی بات کی پی ایس سی کی, کہ یہ بھی ٹپکل جو ایک فیملی سٹائل ہے کہ جی باپ سے بیٹے کو چلے گا. رانا صاحب میں بہت عزت کرتی ہوں بائی دا وے, جو ہمارے رانا تنویر صاحب ہیں, وی نو ہم فیملی ٹرمز ہیں, بٹ وہ الگ بات ہوئی کہ ان کو پی ایس سی چیئرمین شپ دے کیسے دی کسی نے. یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے, یہ پاکستان کی کمیٹی ہے, پی ایم ایل این کی کمیٹی نہیں ہے, یہ جوائنٹ اپوزیشن کی. اور اینی ویز میں ادھر جانا نہیں چاہ رہی ہوں. دیکھیں اگر مڈ سلنگنگ کرنی ہونا تو ابھی ساری شام کیا 3 سال میں بھی وہ ختم نہیں ہوگا. دا پوائنٹ از دا فالوئنگ, اپوزیشن آن دا ون ہینڈ کہتی کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مشاورت کریں, ہم آپ کے ساتھ معاشی کمیٹیاں بنائیں, ہم ایک میثاق معاشیات بنائیں, اکٹھا چلے. اور دوسری طرف جب سے اسمبلی لگی ہے ایک سیشن نہیں ہونے دیتے ہیں, تو پھر آپ ایک بندے کے کال آف فلم میں جب تضاد اتنا دیکھ لو, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. کہتے رہیں. لاسٹ کوسچن ٹو رانا صاحب, پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی 2 دفعہ جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں, میں این آر او آج دے دوں تو یہ تمام ایجوٹیشن ختم ہو جائے. یہ پرائم منسٹر کا اوپینین ہے. میرے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں, پتہ نہیں اس وقت وہ نارمل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کیونکہ جب وہ نارمل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پاور ہی نہیں ہے این آر او دینے کی. این آر او دینا تھا, انہوں نے علیمہ باجی کو دے دیا,